شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو پریشان کرنے کے لیے جھوٹ بولا کہ جب آپ کا ہمارے یہاں فلاں موقع پہ جھگڑا ہوا تھا تو میں نے آپ کو 3 طلاق دی تھی، حالانکہ نہ جھگڑا ہوا تھا نہ طلاق دی، تو نہیں تھا تو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم بلا وجہ یہ لفظ زبان پر کیوں لاتے ہو؟ ڈرانے کے اور طریقے نہیں ہیں۔ طلاق تو ایک ایسا لفظ ہے کہ ایک روایت میں کہ اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، اور ایک حدیث میں کہ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، سب سے اللہ کے ہاں ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ یہ کیا ہے؟ میں نے طلاق دی تھی، ایسے ڈرا رہی بات ٹھیک ہے، طلاق نہیں ہوگی، لیکن ایسی باتوں سے ڈرانے کا کیا مطلب ہے آخر؟ اصل میں مشکلات میں ہم لوگ عجیب ہیں کہ یورپ کی دنیا جو ہے، ماڈرن دنیا جو ہے، یورپ پورا ہے، امریکہ ہے، جرمنی ہے، اور ملک جو ہے، وہاں کی عورت جو ہے نا وہ اتنی شطر بے مہار ہوتی ہے کہ خاوند کو نچا کے رکھتی ہے پتلیوں کی طرح۔ مجال ہے کہ خاوند کو کھڑا رہے، نہ کہے بیٹھ بھی نہیں سکتا۔ اور ہمارے یہاں کی عورت بیچاری گائے بھینس بکری کی طرح ہے کہ اس کو کام بھی کرنے پڑتے ہیں، جھاڑو بھی لگانے پڑتے ہیں، گالیاں بھی کھانی پڑتی ہیں، خاوند کے تانے اور کوسنے بھی سننے پڑتے ہیں۔ یہ بیچاری مظلوم ہے۔ معتدل صرف وہ لوگ ہیں جو دین والے ہیں، جن کے ہاں دین ہے اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ ان کے گھروں میں الحمدللہ کچھ انصاف بھی ہے کہ ماں کا درجہ ماں کے ساتھ ہے، بہن کا بہن کے ساتھ ہے، بیوی کا بیوی کے ساتھ ہے، اچھا ایک دوسرے کے ساتھ گزر بسر ہے، اچھا اکٹھے بیٹھ کے کھانا پینا ہے، ہنسنا بولنا ہے۔ بس ان کی کوئی زندگی میں سکون ہو تو ہو، ورنہ عام ہمارے دیہاتوں میں تو عورت ایک مزدور ہے بیچاری، سارا دن کام کرتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابھی کپاس کی چنائی کا وقت آئے گا، چنائی کون کریں گی؟ عورتیں کریں گی۔ اسی طرح اگر ساری یعنی چاول لگانے کا وقت آئے گا تو چوپے کون لگائیں گی؟ عورتیں۔ سارا دن وہاں کام کریں گی، گھر میں آ کے پھر خاوند کی مار بھی کھائیں گے۔ یہ تو جب قبر میں جائیں گے نا ان کو پتہ لگے گا کہ ہم نے بیویوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ حالانکہ حضور پاک نے فرمایا استوصوا بہن خیرا، خبردار اپنی بیویوں سے بھلائی کیا کرو، فإنہن اوان لکم، وہ قیدی کی حیثیت میں تمہارے پاس ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں بیوی کے ساتھ اچھا ہو، اور فرمایا انا خیر لأہلی، میں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ حضور یہ ہمیں بیماری میں بھی باقاعدہ اجازت لیتے تھے کہ میں فلاں بیوی کے گھر میں رہ جاؤں۔ سفر میں حضور جاتے تھے تو سب بیویوں کو بٹھا کے قرعہ ڈالتے تھے کہ کس کا نام نکلے گا ساتھ جانے کے لیے۔ حالانکہ حضور پابند نہیں تھے شرع، اللہ نے ان کو پابند نہیں کیا، جس کو چاہے لے جائیں، لیکن پھر بھی اللہ کے پیغمبر جو تھے وہ عدل کرتے تھے کہ امت کو سبق ملے۔ آج تو حضرت آدمی دوسری شادی کر لیتا ہے، پہلی بیچاری 2 4 سال ماں باپ کے گھر پڑی رہتی ہے، اس کو پوچھتا بھی نہیں حقوق تو کیا ادا کرے گا، ملتا ہی نہیں اس کے ساتھ۔ اس کا نتیجہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ قیامت کے دن انشاءاللہ ایک سائیڈ جو ہے وہ فالج زدہ ہوگی، وہ فالج کے ساتھ کھڑا ہوگا تاکہ معاشرے والے دیکھ لیں کہ انہیں 2 بیویوں میں عدل نہیں کیا۔ زمزم کے پانی سے وضو جائز ہے، اگر اور پانی نہ ملے تو جائز ہے، اور ملے تو پھر بلا وجہ کیوں کریں؟ اگر کسی نے قسم کھائی کہ میں آپ کے ساتھ نہیں بولوں گا، وہ بولے مسلمان کے ساتھ نہ بولنا حرام ہے، تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ٹوپی پر کعبے کی تصویر اور نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن بہتر ہے کہ نہ ہو۔ ماں باپ اور بہن بھائیوں سے جنت میں ملاقات ہوگی، جنت میں کوئی سزا یافتہ ہے آپ کی ملاقات نہیں ہوگی؟ جنت نعمتوں کا نام ہے، ملاقات کیسے نہیں ہوگی؟ عقل کی بات ہے بنا۔ بھائی میرا بھائی مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں یا مولانا طارق جمیل صاحب ہوں یا اور جتنے علماء ہیں، میں ان کا احترام کرتا ہوں، قدر کرتا ہوں، ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ باقی سیاسی معاملات تم جانو، تمہارا کام جانے۔ سنگاپور سے غلام جیلانی صاحب نے سلام کہا ہے، وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر عورتوں کے لیے مسجد میں نماز تراویح پڑھنے کا انتظام ہے، جیسے یہاں مسجدوں میں باقاعدہ ان کا الگ حصہ ہے، باقاعدہ پردہ ہے، باقاعدہ انتظام ہے، وقت الگ عورتیں الگ، تو وہ عورتیں بھی آگے تراویح پڑھ سکتی ہیں، لیکن افضل یہی ہوتا ہے کہ عورتیں اپنے گھر میں پڑھیں۔ ہم عورتوں نے جرابیں پہن کے عمرہ کیا تھا، کسی نے چمڑے کی ایڑھی پہن کے کیا تھا، کوئی دم نہیں، اور جراب پہن سکتی ہے، کوئی دم ہے ہی نہیں، آپ کو تو قیمت بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ عمرے والوں کے لیے طواف ودا ہوتا ہی نہیں ہے۔ احرام کی حالت میں کان میں خارش ہوئی تو میں نے ایسے نکالا تو اندر سے کوئی یعنی مٹی یا کوئی میل بھی نکلی، کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے طواف کیا، صفا مروہ بھی دوڑا، بال تھوڑے کاٹے،
لیکن ایک دن گزرنے کے بعد پھر پورے کٹوا دیے. انشاءاللہ دم نہیں ہوگی لیکن آپ کو پہلے ہی پورے کٹوانے چاہیے. پہلے کسی نے بتایا نہیں ہوگا نا, بعد میں کسی نے سمجھایا ہوگا, بیچارے کٹا دیے. ایک آدمی نے حج کیا ہے, طواف زیارت اور صفا مروا نہیں کی, اس کا حج بھی نہیں ہوگا اور بیوی بھی حلال نہیں ہوگی. اب فوراً طواف زیارت بھی کرے اور ایک بڑا جانور بھی ذبح کرے. بڑے جانور سے مراد ہوتا ہے گائے, بھینس, اونٹ. 6 مہینے گزر گئے, اس کو بھی طواف کا ٹائم نہیں ملا ہے. پھر حج میں کیوں جاتے ہو؟ جاؤ تو صحیح حج کرو. ایک آدمی گیا تھا, آپ کا سامان بھی لایا تھا, اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اللہ مغفرت فرمائے. اور یہ بھی قرآن کے آداب میں ہے کہ جب پڑھو تو آیت آیت کو سمجھ کے پڑھو, جلد بازی نہ کرو. ایک ایک آیت جو ہے اس کو بنا الحمدللہ رب العالمین, تاکہ تمہیں پتہ لگے تم نے کیا پڑھا. یعنی ایک پاؤ پڑھو بجائے اس کے کہ 2 پارے پڑھو اور تیز یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون, پتہ ہی کوئی نہیں کہ کیا پڑھا ہے. اس کا کوئی فائدہ نہیں, وہ تو الٹا ثواب کے گناہ ہوتا ہے. تھوڑا پڑھو, ایک پارا پڑھ لو, ایک پاؤ پڑھ لو, ایک صفحہ پڑھ لو, لیکن بنا بنا کے سنوار سنوار کے پڑھو. اور اگر قرآن کا ترجمہ آتا ہے تو جہاں جہاں اللہ کی رحمت کی آیات ہیں وہاں اللہ سے رحمت مانگو. دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے. یہ بھی جائز ہے کہ یار دعا کرو, ہمارے لیے دعا کرو, یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن اصل دعا وہی ہے جو دل سے نکلتی ہے. اور جہاں آیت وعید ہو, عذاب کا واقعہ کوئی آ جائے تو اللہ کے عذاب سے پناہ لو. اور پھر یہ بھی یقین رکھو کہ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور جس مجلس میں, جس محفل میں درس ہو رہا ہے, قرآن پڑھا جا رہا ہے, تو حفتہم الملائکہ, اللہ کے ملائکہ اوپر سے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں چھتری بنا کر. وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِینَةُ, اللہ دلوں میں اطمینان اتارتے ہیں. وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ, اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے. اور دوسری بات ایک یاد رکھیں کہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں, یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ دشمنوں نے اسی قرآن کو پڑھ کے دنیا میں عروج حاصل کیا ہے. انہوں نے سب کچھ قرآن سے سیکھا ہے, اور ہم نے قرآن کو پڑھ کے طویل لکھنا سیکھا.